چھٹی صدی ہجری میں غورستان میں شہاب الدین نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص ان کو کہہ رہا ہے، اے شہاب الدین غوری شتاب کن و برجانب ہند توجہ کن، وہیں برگشت خدا مردود را زندہ بگیر خداوند تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودند۔ اے شہاب الدین غوری جلدی کرو، ہندوستان کی طرف توجہ کر لو اور اس مردود خدا کے دین سے ہٹے ہوئے کو زندہ پکڑو، اللہ تعالیٰ ہندوستان کی حکومت آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ نیند سے بیدار ہو گئے۔ شہاب الدین نے علماء اور وزراء اور قابل لوگوں کو بلایا۔ تعبیر یہ دی گئی کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تحقیق حال ہونا چاہیے۔ ایک وقت فوراً روانہ ہو گیا، ہندوستان آیا۔ یہاں حالات دیکھے واپس جا کے بادشاہ کے دربار میں چیخ کے روئے کہ اذان دینے والے مؤذن کی زبان کاٹی جاتی ہے، مسلمان لڑکی پہلے ہندو استعمال کرتے ہیں، پھر جا کر کے اس کے کسی مسلمان سے شادی ہوتی ہے، اور بہت مظالم ہے اور بڑی تکلیف۔ شہاب الدین نے غورستان میں اعلان کیا کہ میں ہندوستان پر حملہ کرتا ہوں، میرے ساتھ لوگ تیار ہو جائیں۔ فوج تیار ہو گئی اور پشاور سے ہوتے ہوئے، لاہور سے ہوتے ہوئے، امرتسر سے ہوتے ہوئے نارائن پہنچے۔ جنگی میدان تھا نارائن، اور اس زمانے میں وہاں کا جو ہندوستان کا راجا تھا وہ پرتوی راج نام تھا اس کا، پرتوی راج، وہ مقابلے پر آیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی لیکن اسلامی فوج کو شکست ہوئی اور اس کے اکثر کمانڈر مارے گئے، اور شہاب الدین نیم جان ہو کر کے اس کو بڑی مشکل سے وفادار فوجیوں نے بچایا، اور بچایا فوج لے کر کے بھاگا۔ پشاور سے گزر رہا تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، بادشاہ کا سفر میں روزہ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سفر میں اجازت ہے نہ رکھنے کی، رکھ لے تو اچھا ہے، ہمت ہے۔ مغرب کا وقت قریب تھا، اچانک اذان سنی جنگل میں۔ بادشاہ نے فوج کو کہا رک جاؤ، اذان ہو رہی ہے۔ اندر جا کے دیکھا، ایک ملنگ بادشاہ نے مغرب کی اذان دی اور ان کو کہا آؤ جماعت کرے۔ جماعت کرنے کے بعد ان کو کہا کہ میں نے ابھی مغرب سے پہلے شکار کیا ہے، اس کا گوشت تیار ہے، میں آگ پر سینکتا ہوں، آپ بھی روزہ افطار کر لیں، میں بھی افطار کرتا ہوں۔ شکار کا گوشت شہاب الدین کو اور اس کے جرنیلوں کو کھلایا اور پوچھا کون ہو، کہاں گئے تھے؟ کہا میں غورستان کا بادشاہ ہوں، ہندوستان پر حملہ کیا، بڑا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں سے، شکست ہو گئی۔ ملنگ بادشاہ نے پوچھا اب کیا سوچا ہے؟ کہ 3 سال بعد دوبارہ آؤں گا، 12,000 لشکر لے۔ حدیث میں ہے 12,000 مسلمان فوج کو اللہ شکست نہیں دے۔ ملنگ بادشاہ نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی اور کہا ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آپ کی مدد کریں، ہم بھی اپنے خاص طریقے سے کہیں۔ 3 سال بعد شہاب الدین 12,000 کا فوج لے کے آیا اور نارائن کے میدان میں دوبارہ گھمسان کی جنگ ہوئی اور پرتوی راجہ زندہ پکڑا گیا اور قتل ہو گیا زندہ پکڑنے کے بعد، اور میدان مکمل مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ اور عصر کا وقت تھا، بادشاہ جنگ سے فارغ ہو گیا اور کہا کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہے۔ لوگوں نے کہا اندر گلی میں ایک چھوٹا میدان ہے، جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ایک ملنگ آیا ہوا ہے،
اور وہ یہاں اذانیں دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ اپنے جرنیلوں سمیت اندر داخل ہوا۔ ملنگ بادشاہ اذان دے کے جماعت کے انتظار میں بیٹھا تھا اور ان کو کہا تکبیر پڑھے۔ تکبیر پڑھی، وہ آگے ہوا، عصر کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جب منہ موڑ لیا دعا کے لیے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ملنگ بادشاہ کے اوپر بھی خون کے قطرے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ملنگ جنگ میں شریک ہے، اور ملنگ بادشاہ نے بادشاہ کو فتح کی خوشخبری مبارکباد دی کہ فتح مبارک ہو۔ اب جو شہاب الدین نے ان کو غور غور سے دیکھا تو یہ وہی ملنگ ہے جو پشاور کے جنگل میں ملا تھا، اور یہ وہی شخص ہے جو 2-3 دفعہ خواب میں آیا کہ اے شہاب الدین شتاب کن و بر جانب ہند توجہ کن وہی برگشت خدا پرتوی راج را زندہ بگیر خداوند تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودا۔ اس بزرگ کا نام ہے ولی کامل سلطان الہند کا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت خود